کربلا 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 قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ایک مسلسل تحریک، اس عنوان سے قائم ٹی وی پر محرم کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار مہدی رضوی آپ کے سامنے حاضر خدمت اور تمام مومنات کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہے۔ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب کربلا میں لوٹے جانے والے اسباب یزید کے سامنے پیش ہوئے تو اس پہ ایک علم بھی تھا جو پورا تیروں اور تلواروں سے چھلنی تھا۔ فقط وہ جگہ محفوظ تھی جہاں سے علم کو تھاما جاتا تھا۔ یزید کے دربار کے لوگ اسے دیکھ کر حیرت میں تھے۔ یزید نے پوچھا کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ اس کو بتلایا گیا یہ ابو الفضل عباس علمدار ابن علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ یزید حیرت کے عالم میں کہنے لگا کہ اس میں قبضے کی جگہ کے علاوہ کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا ایک بھائی کی اپنے بھائی سے وفا اسی کا نام ہے۔ حدیث کربلا قبلہ علامہ طالب جوہری کی کتاب سے یہ ماخوذ کیا ہے۔ مولا عباس علمدار ظاہر 8 محرم الحرام آج منسوب ہے، اور جس طرح سے آپ لوگوں کے علم ہے کہ جب بھی وفا کا نام ہوتا ہے ذہن میں مولا عباس کا نام آ جاتا ہے۔ ہم ظاہر کے ایک سمت میں اپنی گفتگو کو اپنے پروگرام میں لے کر نہیں چلتے ہیں، ہم کچھ تاریخ کے مختصر سے حوالے، لیکن زیادہ تر ہمارے معنی و مفہوم اور کسی چیز کو ہم تجزیہ کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں، اور سائنسی علوم پر بھی اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آیا وفاداری، شجاعت، بہادری ایک انسان کے ذہن میں کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے ڈاکٹر نوید سید موجود ہیں۔ ہم ان کی طرف سائنسی معاملات کو لے کر اور تجزیہ نگاری کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم نقوی صاحب، جو کہ تجزیہ نگار بھی ہیں اور مختلف پروگراموں کے اینکر بھی ہیں، ہوسٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک معاشرتی اعتبار سے ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم ان سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ معاشرے کے اندر وفا، اور ظاہر ہے کہ مولا عباس کا ذکر ہے تو ہم وفا کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عالم دین قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ سے ہم مولا عباس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں قبلہ مولانا فرحت موسوی صاحب، اور ظاہر ہے کہ ہمارے فرحت موسوی صاحب کی اپنی خدمات ہیں اور ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب کی طرف۔ قبلہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب میں جہاں پر مولا کائنات نے ظاہر ہے کہ ایک شادی کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ میری شادی ایک ایسے قبیلے میں کر دی جائے جہاں جرأت اور بہادری کا عنصر پایا جاتا ہو، تو مولا نے آخر جب جناب عقیل سے یہ گفتگو کی ہے تو اس کے بعد سے مولا نے اسی قبیلے کو کیوں چنا، جبکہ عرب میں اتنے امیر ترین قبیلے بھی موجود تھے جہاں پر بھی مولا شادی کر سکتے تھے، اور ظاہر ہے کہ مولا علی کی جتنی بھی خصوصیات ہیں اس بچے میں آتی، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ مولا علی نے خواہش ظاہر کی کہ میں کلابی قبیلے کے اندر میں شادی کروں؟ قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تمام قابل احترام مولانا فرحت موسوی صاحب، ہمارے بہت ہی قابل فخر قوم کے لیے، ملت کے لیے بہت عظیم سائنٹسٹ، اور جناب ڈاکٹر نوید صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے برادر عزیز وسیم نقوی صاحب جن کی بڑی خدمات ہے میڈیا کے حوالے سے، اور ہمارے برادر عزیز نوحہ خان، مرثیہ خان، اعضاء کی خدمت کرنے والے بہترین نوحہ خان ہیں جناب افتخار صاحب، ان کی تمام حضرات کی اور جو ناظرین ان کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں۔ اور اس غم و اندوہ کے موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام حضرات کو مولا حسین کے مخلص عزاداروں میں
شامل فرمائے اور ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور جس ذات مبارک کے سلسلے میں یہ گفتگو ہے، میں نے اپنی مجالس میں بہت بار اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر میں اس چیز کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ہمارا یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی بھی عمل قیامت تک کے لیے پیغام ہوتا تھا آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہاں پر مولا کائنات کا جناب عقیل کو بلا کے یہ کہنا کہ آپ ایک بہادر خاندان کی بہادر عورت تلاش کریں جس سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو، یہ مولا کائنات کی خواہش نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک عظیم پیغام تھا۔ چونکہ حضرت علی کو یہ معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں جب مادیت کا بھوت سوار ہوگا لوگوں کے اوپر تو لوگ مادیت کی طرف جائیں گے اور روحانیت کی طرف نہیں جائیں گے، تو شاید یہ میرا جملہ آئیڈیل بنے، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات اپنی زوجہ نہیں، ابو الفضل عباس کی ماں تلاش کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو کسی کنیز سے بھی بچہ اگر ہوتا تو ابو الفضل عباس جیسا ہوتا، لیکن مولا جانتے تھے کہ میرا بچہ بہادر ہوگا، جب یہ میدان میں جائے رجس کے موقع پر تو نانیحال کے حوالے سے کوئی کمی نہ رہ جائے، نانیحال کو کوئی نہ کہہ سکے کہ تم تو کنیز زادے ہو۔ اور جناب فاطمہ کلابیہ جو جناب کلاب کی اولاد سے تھیں، یہ آگے جا کے دونوں شجرہ جو ہے یہ بنی ہاشم سے ہی ملتا ہے۔ جناب ام البنین کا بھی رشتہ جو ہے وہ جناب ہاشم سے، رسول اللہ کے خاندان سے ہی ملتا تھا، ان کے والد کے حوالے سے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو مولا نے فرمایا تھا کہ بہادر عورت تلاش کرو، عورت میں بہادری مرد والی نہیں ہوتی ہے، مرد کی بہادری اور شجاعت کا کانسیپٹ اور ہے، اور عورت کی بہادری اور شجاعت کا کانسیپٹ اور ہے۔ یہاں پر مولا کائنات نے جب یہ کہا کہ بہادر عورت تلاش کرو تو یہاں بہادر سے کیا مراد تھا، وہ اس کی سیرت میں آتا ہے۔ مولا کائنات کی نگاہ میں وہ عورت بہادر ہے جو اہل بیت کی وفادار ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب جناب فاطمہ کلابیہ سے رشتہ گیا ہے تو آپ کی پہلی شادی تھی، آپ کنواری تھیں، اور مولا کائنات کے بچے تھے، ان کی شادی پہلی نہیں تھی۔ تو یہ ان کے والد نے کہا جناب فاطمہ کلابیہ سے، یہ بڑا عظیم جملہ ہے افتخار بھائی، کہا یہ جملہ کہ بیٹا تمہارا علی سے رشتہ آیا ہے، کیا تم علی سے شادی کرو گی؟ در حالانکہ ان کی پہلی شادی نہیں ہے۔ تو جناب ام البنین جو تھیں انہوں نے کہا کہ بابا پہلی شادی تو نہیں ہے علی کی، لیکن علی تو ہے، ہم کس کی زوجہ بنیں گے یہ دیکھیں، ایک امیر المومنین، ایک امام المتقین۔ تو یہ جو ان کے دل میں مولا کائنات کی عظمت، مولا کائنات کی محبت جو انہوں نے اپنی اولادوں میں ڈالی ہے، اس کو بہادری کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک پیغام ہمارے اور آپ سب کے لیے جاتا ہے، خاص کر ان کے لیے کہ جن کے بیٹے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بہو تلاش کر کے لے آئیں، اور بہو تلاش کرنے میں ٹھیک ہے سب کچھ دیکھنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ پڑھی لکھی ہو اور مزاج ملتا ہو، لیکن سب سے بڑی پرائرٹی اگر آپ علم اٹھاتے ہیں، اپنے گھر میں علم رکھتے ہیں، مولا ابو الفضل عباس کے ماننے والے ہیں، تو پہلی پرائرٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ خاندان، جس خاندان سے میں لڑکی لا رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اہل بیت کی وفادار ہے یا نہیں ہے، عزادار ہے یا نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ یہاں پر ایک بات، جب بہادری کی آ گئی، شجاعت کی بات آ گئی، مخصوص قبیلے کی بات آ گئی، مجھے ظاہر ہے میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ میں قبلہ فرد موسی صاحب کی طرف چلوں گا، پھر وسیم بھائی کی طرف، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سائنسی ایک سوال بھی آ گیا، تو میں ڈاکٹر نوید سید صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ نوید بھائی ابھی بات قبلہ کر رہے تھے کہ مولا کائنات نے ایک بہادر قبیلے کی، اور ظاہر ہے کہ قبلہ نے اس کی ڈیفینیشن یہی کی کہ بہادر عورت وہی ہے جو اہل بیت کی، جس کے دل میں محبت ہو، اور بہادر کی مطلب یہ ایک سیرت کا نام ہے۔ سائنس کے پیرائے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان میں
یا ایک ہی قبیلے میں ایک ہی طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہوں؟ اگر ذہین ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قبیلے کے اندر ذہینی لوگ پیدا ہو رہے ہوں، یا مطلب کوئی جین کے اندر یا کوئی اس طرح کی؟ ظاہر ہے کہ آپ کا نیورو سائنٹسٹ ہیں آپ، اور آپ ہم سے بہتر اس بارے میں آپ وضاحت سے بیان کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم مولا عباس کو اور ان کے ننیحال کو، فاطمہ بنت کلابیہ، ان کے جو قبیلہ ہے وہاں کے حوالے سے بھی ہم گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا ہے، اور مولا عقیل جو ہے وہ معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے، ایک بہت بڑی شخصیت، اور ظاہر ہے وہ ایک چن کر ایک قبیلے کو لے کر آئے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے انسان کے کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ جو ہے نا ذہین ہوں گے، ایک ہی قبیلے کے لوگ بہادر ہوں گے؟ جی ڈاکٹر نوید سید صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار بھائی، ایک مرتبہ آپ کا پھر اظہار تشکر، اور میں امام زمانہ کی خدمت میں ان ایام کا پرسہ پیش کرتا ہوں تمام ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی، اور یہ میرے لیے باعث عزت و شرف ہے کہ قبلہ امام حیدر جیسی شخصیت جو آپ کے ساتھ متصل ہے، اس کے علاوہ قبلہ موسوی صاحب ہیں اور وسیم بھائی ہیں، اور پھر آپ ماشاءاللہ جس خوبی سے اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے، قبلہ امام حیدر نے بڑی خوبصورت طریقے سے جو لینیج بتائی ہے کہ مولا کا مقصد کیا تھا اس سلسلے میں، کہ حضرت عباس کی یعنی اگر آپ کی وہ ہو تو یعنی جینیالوجی کے حساب سے، اگر آپ سائنس کے حساب سے دیکھیں تو قبلہ نے بات کی کہ جو نسلاً بعد نسلاً شجاعت اور بہادری ہے، تو ہمارے ہاں جینیٹکس کے اندر دیکھیے ہمارے برین میں ایک بادام کی سائز کے ڈیپ امبیڈڈ اسٹرکچرز ہوتے ہیں جس کو ہم امگڈلا کہتے ہیں۔ یہ بادام کی شیپ کے دو ہوتے ہیں دونوں طرف، اور یہ ہمارے اندر جرت، بہادری، فیئر اور یعنی ان چیزوں کا یہ دماغ کا تجزیہ کرتے ہیں ہمہ وقت۔ اور ان میں سے ان کے جو برین کے سیلز ہیں، ان میں سے ایک پروٹین ہے جو ریلیز ہوتی ہے جس کو ہم اسٹیتھیمین کہتے ہیں، اور ایک جین ہے اسپیسیفکلی جو STMN کے STMN1 کے نام سے وہ جین مشہور ہے۔ یہ جین جو ہے یہ نسلاً بعد نسلاً ان لوگوں میں ودیت کی جاتی ہے کہ جن میں شجاعت اور بہادری ہو۔ تو اگر آپ اس جین کو میوٹیٹ کر دیں تو جو بہادری کا اور یعنی شجاعت کا عنصر ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے انسانوں میں بھی دیکھا اور جانوروں میں بھی دیکھا، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سوئچ ہے دماغ کے اندر، ہمارے برین میں ایک سوئچ ہے جو ایک اور برین کا حصہ ہے جو اس شجاعت کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے قابو سے باہر بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ شجاعت کا اظہار اس وقت کرواتا ہے کہ جب وہ لازم و ملزوم ہو۔ مولا کائنات نے اپنے دشمن کو گرا لیا، سر کا قلم کرنا چاہتے تھے، شجاعت تھی، لیکن وہ سوئچ جب آن ہوا، اس نے چہرہ اقدس پہ جب تھوکا مولا کے، تو مولا اس کو کھول کے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تو دیکھیں یہ ودیت ہے خاص طور پہ معصومین کے لیے کہ وہ اپنے غصے کو، شجاعت کو بے جا مصرف نہیں کرتے، اس کا جو ہے یوٹیلائزیشن کے لیے۔ یہ دیکھیے مولا نے جب کہا تھا کہ ایسے قبیلے میں، تو مولا کو یہ علم تھا کہ کچھ ایسی جینز ہیں، ان جین میں سے ایسی پروٹینز نکلتی ہیں جو شجاعت کو جو ہے وہ پنپتی ہیں اور وہ اس کو یعنی وہ لے کر آتی ہیں منظر عام پہ۔ تو ہم حضرت عباس کے سلسلے میں یہی کہیں گے کہ نیر برج امامت کی ضیا تھے عباس، پیکر خاک میں حیدر کی دعا تھے عباس، بحر شبیر مشیت کی عطا تھے عباس، شوکت مارکہ کرب و بلا تھے عباس، اہل حق ان کو زعیم الشہداء کہتے ہیں، ان کے اخلاص کو معیار وفا کہتے ہیں۔ ان کی تخلیق ہوئی دین کی نصرت کے لیے، فرض نے ان کو چنا اپنی وضاحت کے لیے، چہرہ تصویر بنا رنگ شہادت کے لیے، ان کی تلوار بنی ہاتھ مشیت کے لیے، گلے زہرا نہ سہی سروے چمن ہیں یہ بھی، مہر تابان امامت کی کرن ہیں یہ بھی، وہ جس کے لیے تنگ ہو ظرف کونین، وہ شجاعت جو بنی قوت بازو حسین۔ اب دیکھیے کتنی یعنی قبلہ نے جو بات کہی تھی کہ یعنی وہ شجاعت جو بنی قوت بازو حسین، وہ جلالت کے جو تھی آیت رب الثقلین، ہمتن حوصلہ فاتح صفین و حنین، سر بسر باپ کے اوصاف کی تنویر لیے، آئینہ عرش سے اترا وہی تصویر لیے،
दूध से माँ के मिली जुर्रत व हिम्मत इनको, खूने हैदर ने दिया जोश शजाअत इनको, कुल के शब्बर ने सिखाई थी मुरव्वत इनको, अज़्म शब्बीर ने बख्शी थी जलालत उनको, जज्बा शेर खुदा कुव्वत ईमान हुसैन, एक जा जोर अली हुस्न हसन शान हुसैन। तो देखिए ये हजरत अब्बास की शख्सियत की जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इस अंदाज से हुई है कि इसमें मशीयत के भी इशारे थे, फिर मौला कायनात की जो तरबियत थी, और फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो निस्बत थी उसने जो है वो हजरत अब्बास को एक ऐसा अजीम शान जैसे यानी शख्सियत और वफा, वो कहते हैं कि यानी करतास पे ये क्या दिल हसास लिख दिया, लगता है कल्ब व जान का एहसास लिख दिया, मैंने कहा था लिख दे जरा मानिए वफा, मेरे कलम ने हजरत अब्बास लिख दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल, आपने देखे एक तो अशार की सूरत में और फिर आपने साइंस के हवाले से जो गुफ्तगू की और जो सवाल आपसे किया गया था कि क्या एक ख़ास कबीले के अंदर जीन इसमें ये चीज़ें पैदा होती हैं, तो मैं दोबारा आपकी तरफ इंशाल्लाह अभी वापस आता हूँ। जो STMN1 की आपने बात की है, जो कि इंसान की बॉडी के अंदर, दिमाग में इंसान के ये होते हैं, और आपने बताया कि एक यानी एक बीज की मानिंद एक होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं वो अपना काम कर रहे थे। मैं इस पे भी आपसे आके अभी गुफ्तगू करूँगा, और क्योंकि शजाअत, बहादुरी और इन तमाम वफादारी, ये चीज़ें एक आम सी बातें नहीं हैं, ये एक बड़ा मुश्किल ही मरहला होता है जिसमें नफ्स का भी ताल्लुक़ आ जाता है। मैं चलता हूँ अपने ब्रादर वसीम नकवी साहब की तरफ, फिर हम दोबारा क़िबला इमाम हैदर ज़ैदी साहब की तरफ आएंगे, फ़रत मूसी साहब की तरफ होते हुए फिर डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब को मुझे बहुत ज़्यादा जहमत देनी है आज। जी वसीम भाई, बात सारी वही आ रही थी, मौला अब्बास के बारे में जहन में जैसे ही नाम आता है तो वफा आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे सोचते हैं, जैसे डॉक्टर नवी सही साहब ने भी शेर पढ़ा कि मतलब किरतास पे लिखता हूँ यास तो अब्बास, इस तरीके से प्यास लिखता हूँ तो अब्बास, तो वफा लिखते हैं तो अब्बास। तो ये ऐसा क्यों होता है कि ऐसी क्या हमारे जहन में रहता है कि हमारे फौरन वफा का नाम आ जाए, प्यास का नाम आ जाए, यास का नाम आ जाए तो फौरन मौला अब्बास का जहन में आता है। जी वसीम भाई, इस सिलसिले में आप क्या कहें? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए जो एक किरदार वफा है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की, उसने हमारे सामने आज रहती दुनिया तक एक किरदार पेश कर दिया कि, और एक इसके साथ साथ दुनियावी तौर पे कि एक भाई के साथ उसका रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसके साथ उसकी लॉयल्टी कैसी होनी चाहिए, उसकी वफा कैसी होनी चाहिए। अभी क़िबला इमाम हैदर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि मौला अली की शादी के हवाले से, तो माशरती तौर पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इफ्तिखार भाई के पहले हमारे जो वालिदैन थे, जब वो शादी करते थे, कहीं रिश्ता करते थे, तो उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती थी, पूरे घर के खानदान के बड़े बैठा करते थे, और बैठने के बाद एक तकरीबन थोड़ा सा तवील अरसा उस रिश्ते को कायम रखते थे रस्मात के तौर पे। यानी अगर ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, रमजान आ रहा है, तो इसमें देखा जाता था कि दोनों खानदान के तौर तरीके कैसे हैं। इस वक्त मौजूदा हालात में बिल्कुल रस्म तब्दील हो गई है, चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई है, ना आप उनके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि माँ का किरदार बहुत अहम है। जैसे लड़की के लिए लड़के के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है कि लड़के का देखते हैं माशरती स्टेटस क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो अपने माशरती निज़ाम को कैसे चलाएगा। इसी तरह लड़की के लिए भी जब आप लड़के के लिए लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं तो उसके भी देखना बहुत जरूरी होती है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह के लोग हैं, उनके पेरेंट्स क्या हैं, उनके माँ बाप का आपस में लेन देन कैसा है, उनके अपने आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि यही चीज आपके आने वाले बच्चों के ऊपर असर अंदाज करती है। अगर हम ये देखें, जो हमने अपने बड़ों में देखा है, अगर हम ये देखें तो उन्होंने कहाँ से लिया, उन्होंने अहले बैत से लिया। तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जहां दूसरे अमूर हम अहले बैत से लेते हैं, ये मशले राय हमारे लिए, तो हमें भी ये इस वक्त जो चीजें हैं हमें वहीं से मिली हैं। और बाकी तो आपके माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने और इमाम हैदर साहब ने बहुत तफसील से बताया। मैं चाहूंगा हमारे क़िबला मूसवी साहब से भी आप इसके बारे में जी वसीम भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और बहुत ही ज़ाहिर मुख्तसर अंदाज में बहुत मुदल्लिल आपने गुफ्तगू की है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं
ہمارے لیے اصل درسگاہ جو ہے وہ اہل بیت کے گھرانہ ہے، اور وہیں سے ہم چیزوں کو لیتے ہیں۔ آپ جس طرح سے معاشرتی اعتبار سے آپ نے بات کی کہ شادی بیاہ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہمیں ظاہر ہے اسی طرف رخ کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں اسی انداز سے لے کر چلنا چاہیے جس طرح مولا عباس کے بارے میں مولا علی نے فیصلہ کیا۔ ہم قبلہ محترم مولانا فرد موسی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ بہت ہی معذرت، آپ ظاہر ہے کہ میں نے ایک سیکوینس بنائی ہوئی تھی لیکن بیچ میں قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب نے جب شجاعت کی، بہادری کی بات کی، تو ایک ذہن میں سوال یہی آ گیا کہ سائنس کے اعتبار سے دماغ میں ایسی کیا کیفیات پیدا ہوتی ہے، تو میں ڈاکٹر نوید سید صاحب کی طرف چلا گیا۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ مولا عباس کے بارے میں شجاعت ہے، بہادری ہے، ہم پوری دنیا کو کیا پیغام دے سکتے ہیں مولا عباس کے کردار سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ میں شروع کرتا ہوں اس سلسلے کو سب سے پہلے کہ جو دنیا کو ہم کو پیغام دینا چاہیے، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو شخصیتیں ہیں وہ ایک ایک انداز سے منفرد ہیں۔ بہت سی چیزیں مشترک ہیں مگر بعض چیزیں، جیسے یہاں پر حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کتنا عظیم کام ہو جائے کہ ہم ورلڈ فیتھ فل یا ورلڈ لائلٹی ڈے بنائیں، اور ہر قوم کے لیے، یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام کے لیے بلکہ ہر ایک جگہ جہاں جہاں لائلٹی کا انداز آیا ہے تو یقیناً سب سے زیادہ اہمیت اور پرومیننس جو ملے گی وہ حضرت عباس علیہ السلام کو ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام یا اہل بیت میں بھی تذکرے میں وفا کا جب نام آتا ہے تو حضرت عباس علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم کو تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کیا وفا کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے معصوم نے، ہر ایک نے اس کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ کیا منزلت و مقام حضرت عباس علیہ السلام کا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پہلے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ معلوم کرو، تو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ماں کی طرف سے بھی منتقل ہوتی ہیں اور یقیناً باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک معاشرتی لحاظ سے بھی، اور جو ٹرائبس تھے اس وقت کے قبیلے تھے وہ مشہور ہو گئے تھے بہت سی چیزوں میں۔ تو آپ مولا خود بتلا رہے ہیں، ایک روایت کو قائم کر رہے ہیں کہ تحقیق کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ جیسے وقت کی ضرورت ہو اس لحاظ سے، کیونکہ مولا کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، کون سا دور آنے والا ہے، اور یہاں شجاعت کی منزل نہیں تھی بلکہ وفا ڈھونڈ رہے تھے مولا، کیونکہ موقع نہیں ملا حضرت عباس علیہ السلام کو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی جنگ میں لوگوں نے یہاں تک کہ شک کیا کہ یہ حضرت عباس جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، جب نقاب پوش ہو کے آئے ہیں تو یہ سمجھا کہ وہ مولا متقیان ہیں جو لوگوں کے درمیان آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے وہ جو اثر تھا وہ قائم کیا حضرت عباس علیہ السلام کا، کیا گزر بھی جاتے تو لوگ خاموش ہو جاتے، لوگوں میں ایک احترام پیدا ہوتا۔ اور یہ شجاعت کی، اور شجاعت میں ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ اس چیز پہ وہ کرتے ہیں کہ شجاعت میں دو چیزیں ہیں، کہ ایک تو یہ کہ شجاعت صرف بریوری ایسی نہیں ہو کہ جو وقت پہ یا بے وقت استعمال کی جائے، شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ جو کنٹرول کے ساتھ ہو، اور وہی شجاعت تھی کہ جو وفاداری کے تحت خاموش ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر جب خیمے ہٹائے گئے، ہم دیکھتے ہیں دوسری محرم کا واقعہ، خیمے ہٹائے گئے تو اس وقت اب دیکھیے نفسیاتی طور پر مولا بھی، امام حسین علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے اپنی ہمشیرہ کو درمیان میں لاتے ہیں کہ جا کے زینب سے کہو کہ عباس کو بلا لیں۔ تو یہاں یہ وفاداری ہے جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، یہ لائلٹی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ بریوری نہیں ہے۔ یہ بریوری میں تو یہ تھا کہ بالکل آپ کہہ رہے تھے کسی کو طاقت نہیں ہے کسی کی کہ اہل بیت کے خیموں کو یہاں سے ہٹا سکتا ہے جب تک کہ میں ہوں، مگر یہاں پر وفاداری جو آ گئی تو وہ کامیاب ہوئی۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کے لیے مولا چاہتے تھے، جیسے کہ ابھی بھی تذکرہ کر رہے تھے ہم لوگ، کہ یہ چاہتے تھے کہ ایسے خاندان میں ہو جیسے مولانا امام حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں پر اہل بیت سے محبت ہو اور اہل بیت سے وفا کی منزل ہو۔ اور اس کا اظہار بعد میں بھی کیا گیا، بعد میں بھی جب ام البنین سے پوچھا گیا کہ آپ گریہ کرتی ہیں
تو آپ پہلے تو اپنے چاروں بیٹوں کی قبر کے نشان بناتی اور میٹ دیتی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے آپ گریا کرتے. تو کہتی میرے بیٹے تھے شہید ہو گئے، مگر امام حسین کا وہ مرتبہ ہے کہ ان کے لیے گریا کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے. اتنا کہ پورے مدینے کا ماحول بدل دیا تھا. اشعار آپ نے پڑھے ہیں، وہ بہت تفصیل ہے اپنی جگہ، وہ مجالس میں ماشاءاللہ ہوتی ہے. تو ہم یہاں بیٹھے تجزیہ کرنے کے لیے کہ یہ چیز ہے کہ ہم یہ چیز کریں جو ہم ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنے انداز کو تھوڑا سا بدلیں، کہ آہستہ آہستہ شروع کریں کہ وہ کہ لائلٹی کا کیا ہوتا ہے. مطلب حضرت عباس علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مل نہیں سکتا. اور جنگ کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام حسین نے روکا ہے جنگ سے اس طریقے سے کہ کہا کہ جاؤ اپنی بھتیجی کے لیے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے جاؤ پانی لے کے آؤ. یعنی پورا نہج جو تھا، جنگ کا جو تیاریاں تھیں حضرت عباس علیہ السلام کے ذہن میں کہ ان جو غدار لوگ ہیں، جو دین سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، جو دشمنان دین ہیں، ان کو ختم کرنے کے بجائے یہ کام خود امام حسین علیہ السلام نے لیا. وہ اس پہ بات کریں گے امام حسین کی جنگ کیا تھی اور کیسے تھی، کہ اس صبر کے متحمل ہونے کے باوجود امام حسین نے کتنا قتل کیا دشمنوں کو. تو یہاں حضرت عباس کی وفا کی سب سے اہم جو مثال ملتی ہے وہ کہ وفا کا یہ مطلب تھا کہ بھائی کے کہنے پہ یا بہن کے کہنے پہ جو جذبات آ چکے تھے، جس کا جذبات کا آپ ظاہراً اظہار کر رہے تھے، اس کو ختم کر دینا. کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، کہ عباس خاموش ہو گئے، عباس ہمارے سامنے اپنے اظہار شجاعت نہیں کیا. تو آپ کو یہ زیادہ فکر تھی کہ جو خاندان نبوت میں یہ مقام رکھنے والے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور خاص طور پر ہمشیرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جو محبت تھی حضرت عباس کی، اگر اس کو ہم ظاہر کر سکیں کہ کتنا آپ نے یاد کیا. حضرت زینب نے ہر وقت یاد کیا اور قائم یاد کیا. یہ نہیں کہ بھوک اور پیاس اور وہ، بلکہ پردے میں یاد کیا. آج ہمارے پردے کا اگر کوئی حفاظت کرنے والا تھا تو ہم سے گزر گیا. جی قبلہ کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کے شب عاشور کے حوالے سے مجلس ہوگی، اس پہ ہم مولا عباس کے حوالے سے اور تمام شہداء کے حوالے سے بھی اس پہ گفتگو ہوگی. اور آپ نے بیان کیا، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ فیتھ ڈے منانا چاہیے. ظاہر ہے مولا عباس سے زیادہ وفادار اور وفا کا ظاہر ہے کہ پیمانہ مولا عباس تھے. اب میں چلتا ہوں قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب کی طرف. جب پیمانے کی بات ہوئی تو قبلہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ دیکھیں وفاداری ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جب ہم وفاداری کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، جیسے قبلہ نے کہا، فرق موسی صاحب نے کہا کہ یہاں بہادر نہیں، یہاں پہ وفاداری کی بات ہو رہی ہے. بہادری میں تو مولا عباس نے کہہ دیا تھا کہ کس میں دم ہے کہ خیمے تک بھی آ سکے، لیکن وفاداری کی بات تھی کہ مولا امام حسین نے روک دیا مولا عباس کو تو مولا عباس رک گئے. اس طرح وفاداری جس طرح فرق موسی صاحب نے اس طرف نشاندہی کی. قبلہ میں اس طرف آتا ہوں، ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ وفاداری ناپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز کو تو تول سکتے ہیں، لیکن کیا وفاداری کا کوئی پیمانہ ہے کہ ہم جس سے وفاداری کو ناپ سکیں؟ جی قبلہ. قبلہ مائک آپ کا میوٹ ہے، مائک آن. دیکھیں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ پیرل میں ہیں وفا کے ساتھ. ایک وفاداری ہے، اس کے پیرل میں بے وفائی ہے، اور ایک چاپلوسی ہے، اور ایک مبالغہ ہے بلا وجہ کی، جسے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آپ کو، کہ بلا وجہ کی تعریفیں کرنا. وفاداری اگر آپ اہل بیت سے کر رہے ہیں تو اطاعت کے ساتھ وفاداری ہے وہاں پر. دوسرے یہ کہ وفاداری عقیدے اور نظریات کی ہوتی ہے، کہ آپ سے ہم نے وعدہ لیا کہ ہم آپ مل کے یہ کام کریں گے، یہ مشن کو ہم کامیاب کریں گے. آپ نے بیچ میں وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کر گئے، یہ بے وفائی کہی جاتی ہے، اس کو وعدہ خلافی بھی کہا جاتا ہے. لیکن آپ ہمیشہ چلے چاہے کن حالات سے بھی گزرے، لیکن آپ نے کبھی اہل بیت کا ساتھ یا کسی اپنے دوست کا ساتھ نہ چھوڑا. تو ایک وفاداری اپنے معاشرے کی ہے، ایک وفاداری اہل بیت کے ساتھ. اپنے معاشرے کی وفا اور بے وفا پہ شاید اتنا سوال نہ ہو، لیکن اہل بیت کی وفاداری پہ سوال ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت بھی کی اور ان کے لیے دفاع کرنا، یہ وفاداری ہے.
اطاعت کرنا اور ہے، اور ان کے نظریات کا، ان کی عظمت کا، ان کی فضیلت کا دفاع کرنا ہی وفاداری ہے۔ اگر وفادار آدمی کو دفاع نہیں کرے گا، فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، میں اپنے والد کو مثال کے طور پر، ہمارے والد ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم ان کی وفادار اطاعت بھی کر رہے ہیں، بات بھی مان رہے ہیں۔ ہمارے والد کا ایک مشن تھا کہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ مرثیہ خوانی کو یا عزاداری کو فروغ ملنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب ہم اس جگہ پہ تو عزاداری کو فروغ دے رہے ہیں جہاں ہم کمفرٹیبل ہیں، لیکن جہاں ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں وہاں ادھر ادھر کر کے اور اپنے کو بچا کے نکل جائیں، یہ منافقت ہے، یہ وفاداری نہیں۔ چونکہ ہمارے والد نے عزاداری کو قائم کیا تھا، دنیا مخالف ہو جائے، دنیا ہمیں کتنا بھی پریشان کرے، ہم اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جو حق کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا ہے، جو اس پہ بولتا ہے، جو اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو وفاداری کہتے ہیں۔ اس تجزیے کے بعد آپ مولا ابوالفضل عباس کو دیکھیں، یا اس سے پہلے حضرت علی کے صحابیوں کو دیکھیں، مالک اشتر کو دیکھیں، سلمان فارسی کو دیکھیں، ابو ذر غفاری کو دیکھیں، حفصہ چلے گئے، مالک اشتر شہید ہو گئے، جناب مختار ثقفی کے ساتھ کیا ہوا، یا آپ دیکھتے جائیں جناب مسلم عقیل کے ساتھ کیا ہوا، لیکن انہوں نے کسی بھی حالت میں اہل بیت کے اس مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن چونکہ مولا ابوالفضل عباس کے ساتھ جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو آپ حضرت علی کے بیٹے تھے، امام حسین سے رشتہ برابر کا تھا ماں کے علاوہ، اگر ماں کو ہٹا دیں۔ لیکن یہ جو ابوالفضل عباس کی وفاداری تھی، یہ ایسی وفاداری تھی کہ اپنے آنکھ کھولنے سے لے کر اور آنکھ بند کرتے وقت تک جس چیز کے لیے مولا آئے تھے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ حسین کا سایہ بن کے رہنا۔ جبکہ چھوٹے تھے مولا حسین سے، لیکن جھولے میں رہتے تھے، جب گریا کرتے تھے، ام البنین کہتے تھے عباس رو رہے ہیں تو پلٹ کے کہتے تھے مولا کے حسین کو بہت دیر سے نہیں دیکھا ہوگا، اور امام حسین کو بلاتے تھے، اور ابوالفضل عباس روتے ہوئے حسین کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ یعنی اپنے اس کمسنی میں بھی اپنے حسین کو اپنے سے جدا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ کہاں سے آیا؟ میں پھر یہ بات کرتا ہوں، جو ہمارے درمیان لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور یوتھ کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور یہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جڑ پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم جڑ پہ نہیں جا رہے ہیں کہ پیڑ سوکھ کیوں رہا ہے، ہم شاخ کیوں سوکھ رہی ہے تو پھل کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ارے شاخ سوکھ رہی ہے، جڑ پہ جائیں، جڑ خراب ہو رہی ہے، جڑ میں پانی ڈالیں، جڑ میں کھاد ڈالیں۔ ہم جڑ پہ نہیں جا رہے ہیں کہ بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے بچے خراب ہو رہے ہیں کہ آپ کی شادیاں خراب ہو رہی ہیں، آپ انتخاب صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ چونکہ ام البنین جب آئی ہیں تو جیسی گھر میں داخل ہوئی ہیں، امام حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں مادر گرامی تشریف لائیں، ماں کہہ کے بلایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن اور امام حسین جیسی ذات مبارک، جن کے لیے رسول اللہ نہ جانے کتنے فضائل پڑے، اور فضائل ام البنین کو معلوم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مادر گرامی کتنی بڑی اپورچونٹی تھی ان کے لیے، بیٹھ گئی اور کہتی ہیں کہ نہیں مجھے ماں نہ کہو، میں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ تو امام حسن نے کہا آپ میرے والد کے عقد میں آئی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں ایک بات بہت کہہ دیتا ہوں، معاشرے میں بات کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ اگر کسی کی اہلیہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے بچے ہوتے ہیں تو اپنے باپ کو دوسری شادی سے روکتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایسا نہیں، یہ سیرت ہے امام حسن امام حسین کی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے والد کی عقد میں آئی ہیں، میری ماں ہیں۔ یہ پیغام تھا ایک بہت بڑا۔ انہوں نے کہا ہاں میں ماں کی حیثیت نہیں رکھتی ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کہیں ہمارے ذہن میں بی بی فاطمہ کی برابری کا تصور نہ آ جائے۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے وفاداری، اس کو کہتے ہیں وفاداری، کہ بی بی فاطمہ کے تقابل کا تصور نہ آ جائے۔ اور تم فاطمہ کے فرزند ہو، ہمیں ماں نہ کہنا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے ذہن میں بی بی فاطمہ کا تقابل ہو جائے، یہ وفاداری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ زندگی بھر اپنے کو ماں نہیں کہلوایا، اور تربیت کیسی کی بیٹوں کی، کبھی جناب زینب کو بہن نہیں کہا اور حسین کو بھائی نہیں کہا۔ یہ کہاں کا اثر تھا؟ یہ اس آغوش کا اثر تھا۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماؤں کا انتخاب اچھا کریں، تب معاشرہ جو اچھا بنے گا۔ ماؤں کا انتخاب اچھا کریں، اور انتخاب کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ پیرایا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام حسین کو کہنا پڑا ایک بار تو بھائی کہہ دو۔ یہ ہے، یہ جو کمال ملا ہے نا مولا ابوالفضل عباس کو،
اسی وجہ سے ملا. یہ وفاداری اس کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں اہل بیت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مولا ابو الفضل عباس سے قریب کا رشتہ کس کا ہو سکتا تھا؟ حسین ابن علی سے. آپ بتائیں کس کا ہو سکتا تھا؟ لیکن کبھی بھائی نہیں کہا, ہمیشہ پیچھے رہے, اور ہمیشہ حضرت علی سے لے کے امام حسن سے لے کے امام حسین تک, سے امام حسین نہیں, امام حسن کے ساتھ, صرف امام حسن نہیں, مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں امام حسن کے ساتھ سائے کی طرح کھڑے رہے. اور کیا کہا تھا؟ تلوار, امام حسن کے جنازے پر تلوار کس بات پہ روکا تھا؟ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں, کیا کہا تھا؟ عباس بھائی کی وصیت ہے, بھائی نے منع کیا ہے. اور اٹھی ہوئی تلوار, یعنی آسان نہیں تھا کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے اور عباس جیسا برداشت کر رہا ہو, کیا آسان نہیں تھا. لیکن یہ وفاداری ہے جو آج ہمارے معاشرے سے بدقسمتی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی. ہم مشن کے ساتھ کھڑے ہوں. حسین کا مشن ولایت امیر المومنین کا پھیلانا ہے. حسین کی کربلا میں جنگ ولایت امیر المومنین پر ہے. اس مشن پہ کھڑے رہیں, چاہے کتنی تکلیف اٹھانی پڑے, چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے, اہل بیت کی نگاہ میں آپ وفادار رہیں گے. یہ مولا ابو الفضل عباس کی زندگی سے میسج ہمیں ملتا ہے. جی بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وفاداری ناپنے کا پیمانہ اہل بیت ہے, اور ہم ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جس کی وفاداری اہل بیت کے ساتھ ہے تو وہ یقیناً معاشرتی اعتبار سے بھی وفادار رہے گا. ہم قبلہ مولانا اجمال نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. قبلہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, اور یہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات قائم ٹی وی پر اس وقت پیش کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے کربلا ایک مستقل تحریک, جس میں ہمارے ساتھ قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب, وسیم نقوی صاحب برادر, قبلہ مولانا فرق موسوی صاحب, اس کے علاوہ قبلہ مولانا اجمال نقوی صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ سائنٹسٹ, نیورو سائنٹسٹ محترم نوید سید صاحب ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں. ہم چلتے ہیں مولانا اجمال نقوی صاحب کی طرف. قبلہ بھی بات ہو رہی تھی ظاہر ہے کہ آج کے حوالے سے مولا عباس کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. جب مولا عباس کا نام آتا ہے تو وفا آتی ہے سامنے, وفا کے ساتھ شجاعت, بہادری, اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں. تو اب میں نے ابھی قبلہ امام حیدر زیدی صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ وفاداری ناپنے کا کیا پیمانہ ہے. قبلہ نے بتایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہی وفادار ہے, وہی وفاداری ناپنے کا پیمانہ ہے. جس طرح بی بی ام البنین کی مثال دی, اور وہی چیزیں مولا عباس میں آئیں, بلکہ صرف مولا عباس میں نہیں, ان کے تمام بھائیوں میں یہ چیزیں آئیں. تو میں آپ سے یہی سوال آپ سے بھی کرتا ہوں کہ وفاداری ناپنے کا کیا پیمانہ ہے. جیسے ہم معاشرتی اعتبار سے باہر نکلتے ہیں, ہمیں 10 لوگ ملتے ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے یہ ہمارا دوست ہے, وفادار ہے, یا دوست نما دشمن ہے, کیا ہے؟ جی قبلہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من اتبع الہدى. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. برادران عزیز, طور خاص قبلہ محترم علامہ امام حیدر صاحب مدد اللہ علی, اور جناب فرحت موسوی صاحب, اور دیگر برادران, ڈاکٹر نوید اور دوسرے ہمارے بھائی جو ہیں, ان سب کی خدمت میں تسلیمات ہے. مجھے تاخیر ہوئی, معافی چاہتا ہوں. اب یہ عمر جو ہے بھول جاتا ہوں میں. تو بہرحال بہت ہی کہنا چاہیے وسیع موضوع ہے. تحریک کربلا کے سلسلے میں جو آپ نے عنوانات دیے ہیں, اور قبلہ امام حیدر صاحب نے بہت واضح طور پہ وفاداری کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ وفاداری کا پیمانہ کیسے معلوم ہو, تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آج کی دنیا میں ٹرسٹ, یعنی بھروسہ کرنا. بھروسہ ہے, ٹرسٹ ہے, تو بھروسے اور ٹرسٹ کے ساتھ وفاداری. آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر اتنا بھروسہ ہو, اور جبکہ کسی کا دخل عمل اس کی پرورش کے اندر موجود ہو, اس کی پرورش کے ساتھ اس کا نام بھی اس نے خود تجویز کیا ہو, اور پھر بچپنے سے لے کر اس نے زندگی گزاری ہو, اس کو پروان چڑھانے میں, اس کو چلنا سکھانے میں,
اس کی تمام تر گفت و شنود کی تربیت میں، تو ویسے ہی کہی جاتی ہے بات ایک عام طور پر کہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. تو جب یہ کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا عمل ہو رہا ہے اور ایسا اعلیٰ ترین سلوک ہو رہا ہے، تو پھر ویسے ہی اس کی نظریں جو ہیں وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. ہم کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ دو وفاداریاں ہم کو دکھائی دیتی ہیں. پیمانہ وفاداری کا جو ہے وہ عمل سے ثابت ہوتا ہے. جیسے ہر چیز کا معاملہ جو ہے عمل سے ہے. بنیاد کبھی دکھائی نہیں دیتی. بنیاد جو ہے، بنیاد کے اوپر جو بلڈنگ ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیاد کتنی مضبوط ہے. تو بنیاد جو ہے اگر وہ بہترین ہو تو ظاہر بات ہے دو تربیتیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں. امیر المومنین کی تربیت اور پرورش کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام نے کی. یعنی اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نوالے چبا چبا کر سرکار ختم مرتبت دیتے تھے. تو میں نے دیکھا نور وحی کو، اور میں ہر وقت سائے کی طرح سے ساتھ رہا. تو یہ ساری زندگی جو پیغمبر اسلام نے تربیت کی، اس کا اثر وفاداری پہ عمل سے ظاہر ہوا. پیمانہ جو ہے ہر چیز کا عمل ہے، وفاداری کا پیمانہ بھی عمل ہے. اگر عمل سے یہ دکھائی دے جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ شخص جو ہے وہ اپنے عمل سے وہ کتنا اس کے ساتھ بہتر سلوک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہی کچھ احسان کر رہا ہے جو اس کو میسر ہوا ہے، تو یہی وفاداری کا پیمانہ ہو سکتا ہے. یوں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سا وہ پیمانہ ہے جس کو ناپا جائے وفاداری سے، لیکن سچ معنی یہی ہے کہ عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیا ہے پیمانہ. اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی خاکی اپنی یہ فطرت بندہ میں، کیا ہے مصرع، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نوری ہے ناری نہ ناری ہے. تو یہ ان کا نظریہ ہے. لیکن ہمارے نقطۂ نظر میں کہ ناری اور نوری وہیں سے شروع ہوتی ہے بات جہاں سے تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر ناریوں نے تربیت کی ہے تو آپ کو معاویہ ملعون جیسے اور یزید ملعون جیسے اور شمر ملعون جیسے اور عمر عاص جیسے اور یہ مروان جیسے لوگ جو آپ کو ملیں گے سب ظاہر ہے. اور اگر آپ ادھر دیکھیں کہ عبد المطلب اور عبد مناف اور ہاشم اور اس کے بعد یہ عبداللہ اور ابو طالب انہوں نے تربیت کی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے اندازہ کہ سرکار ختم مرتبت بھی دکھائی دیں گے اور امیر المومنین علی بن طالب کی ذات بھی دکھائی دے گی. اور پھر ویسے ہی وفاداریاں. آپ یہ بتائیے کہ وفاداری کے پیمانہ کیا دکھائی دے گا حضرت ابو طالب کا سرکار ختم مرتبت سے؟ ابو طالب کس قدر وفادار ہیں سرکار ختم مرتبت کے، جبکہ یعنی آپ اندازہ لگائیں تاریخ کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگ اب تک تو تم اپنے بھتیجے کی پیروی کر رہے تھے، اب اپنے بیٹے کی پیروی کرو، اطاعت کرو. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صورتحال کیا تھی وفاداری کی حیثیت میں. اور میں نے عرض کیا کہ دو طرفہ یہ وفاداری ہے. آپ دو طرفہ وفاداری کیسے دکھائی دیتی ہے اور عمل سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ساری زندگی حضرت ابوالفضل نے، چونکہ ان کا ہی تذکرہ ہے، ساری زندگی سرکار ابوالفضل نے، سرکار وفا نے یہ خدمت انجام دی کہ کبھی بھی بھائی نہیں کہا، سمجھا بھائی سے بھی بلند تر درجہ آقا اور غلام کا، اور آقا اور غلام کا جو رشتہ ہے اس کو آپ نے قائم رکھا. حالانکہ باپ ایک ہے اور ماں جو ہے وہ ام البنین جیسی خاتون ہے. ابھی مولانا امام حیدر نے کہا کہ دہلیز میں داخل ہوتے ہی جب ائمہ طاہرین میں سے امام حسن امام حسین نے کہا کہ والدہ گرامی، تو آپ نے کہا نہیں مجھے ماں نہ کہو، میں تو ایک کنیز کی حیثیت میں تمہاری خدمتگار ہونے کی حیثیت میں آئی ہوں. جہاں ماں کا کردار یہ ہو، جہاں ماں کی وفاداری یہ ہو، تو اولاد کی وفاداری کیا ہو؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وفاداری کی حیثیت کیا ہے سرکار ابوالفضل کی حیثیت میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری زندگی وہ وفا میں آقا سمجھتے رہے اور اپنے آپ کو غلام سمجھتے رہے. آخری وقت میں انہوں نے مولا نے یہ کہا امام حسین السلام نے کہ تم نے ساری زندگی جو ہے مجھے بھائی نہیں کہا اور آقا سمجھا، ایک بار تو مجھے بھائی کہہ دو. اور آپ نے حکم کی تعمیل کی اور بھائی کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب اسی میں مضمر ہے کہ سارا معاملہ عمل سے ہے. آپ کو اس کے عمل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا وفادار ہے. جی قبلہ، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ظاہر ہے کہ وفاداری ناپنے کا پیمانہ اس وقت تک ہم ظاہر سامنے والے کو نہیں جج کر سکتے جب تک اس کا عمل نہ دیکھیں. تو عمل ہی ہے وفاداری ناپنے کا پیمانہ. جس طرح قبلہ اجمال نقوی صاحب نے بیان کیا کہ وفاداری ہم کسی کی اس صورت میں ناپ سکتے ہیں کہ جب تک ہم اس کا عمل نہ دیکھیں. قبلہ مولانا
امام حیدر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم وفاداری کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ اہل بیت سے محبت ہے، اور جتنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ وفادار ہوگا. ہم چلتے قبلہ مولانا فرد موسی صاحب کی طرف، اس کے بعد سے ہم بھائی وسیم نقوی صاحب کی طرف آئیں گے، پھر ڈاکٹر نوید سید صاحب کی طرف ہم پہنچنے کے بعد سے اس پروگرام کا اختتام کو پہنچائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دورانیہ پروگرام کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمیں وقت جو اجازت نہیں دیتا کہ ہم ظاہر اتنا طویل موضوع ہے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس پہ مزید گفتگو ہم کرتے رہیں. ظاہر وفاداری مولا عباس موضوع نہ ختم ہونے والا. جی قبلہ بات پیمانے کی ہو رہی تھی، وفاداری ناپنے کے پیمانہ. قبلہ اجمال نقوی صاحب نے کہا کہ بغیر عمل کے جو ہے وفاداری کو ناپ ہی نہیں سکتے، کہ مطلب وفاداری ناپنے کے لیے عمل ضروری ہے. اور اسی طرح سے قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب نے جیسے کہا کہ اہل بیت سے جتنی زیادہ محبت جو کرتا ہوگا وہ اتنا ہی وفادار ہوگا. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے تاکہ وہ پیغام سب تک پہنچ جائے کہ جو مجالس کے علاوہ ہو. مجالس میں تو ماشاءاللہ سلسلہ ہوتا ہے، علماء کرام ہوتے ہیں اور تذکرے ہو رہے ہیں ان چیزوں کے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم حضرت عباس علیہ السلام سے کوئی پیغام لے سکتے ہیں، مومنین کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے ہم اپنی وفاداری مولا امام حسین علیہ السلام سے ظاہر کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس کے اندر دور رس نتائج بھی ہیں کہ کتنا اچھا ہو جائے کہ ہم لوگ محرم سے پہلے سب مومنین جہاں جہاں رہتے ہیں سب جمع ہو، جا کے دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں مولا کی خدمت. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی طور پہ کیا کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی ادارے سے منسلک تو وہ کیا کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری قوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو شخصیتیں ہیں ہمارے درمیان یہ آفاقی شخصیتیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یا ہم حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری کی بات کریں تو جیسے کہ ابھی اس کے اوپر بڑے اچھے نقطہ نظر پیش کیے گئے، اور ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ہم قوم میں اس چیز کو رائج کر سکتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام سے وفاداری ہے تو آپ عمل کا کیا درجہ ہے، کیا ان کے احکام پر ہم چل رہے ہیں، کیا اس انداز پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی کر دیں تو میں نے بھی کچھ 1-2 سال پہلے میں نے کہا 50 سال سے ماشاءاللہ کام ہوا جا رہا ہے، مجلس، ماتم، جلوس، ہر چیز. اب ہم اخلاق میں آ جائیں کہ اگر ہم داخل ہوں مجلس امام حسین علیہ السلام میں تو ایک دوسرے سے اتنے اچھے اخلاق ہو جائیں کہ لوگ دیکھنے والا حیرت کرنے لگے کہ یہ عجیب قوم ہے. فوراً آپ ہر ایک کا خیال رکھیں، کوئی ضعیف آیا تو اس کے ساتھ خیال رکھیں، کوئی نیا آدمی داخل ہوا تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو. اب ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے نوجوان آتے ہیں، خاندان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مصروف تھے ہم بات نہیں کر پائے. میں نے کہا نہیں، آپ کو آنا چاہیے تھا، کم از کم آداب عرض کر کے آپ جاتے ہیں، کم از کم اتنا دور سے صحیح کہ ہم اس محفل میں آئے ہیں اور آپ ہمارے رشتہ دار ہیں یا بزرگ ہیں یا استاد ہیں، تو کم از کم 1 منٹ تو آپ دے سکتے، آدھا منٹ تو دے سکتے تھے. آپ اتنا تو ظاہر کر سکتے تھے کہ آپ نے جو فیض ان کو حاصل ہوا ہے اس کو کس طریقے سے اس کا اظہار کریں. تو یہاں پوری شکل ہی بدل جائے گی. بعض وقت عجیب دکھتا ہے کہ وہ دکھتا ہے یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، مولا حضرت عباس علیہ السلام کو ہم لوگ یاد کرنے جمع ہوتے ہیں، مگر مقصد کیا ہوتا ہے مجلس سے پہلے کہ کیا کیا جائے، کون سے طریقہ اختیار کیا جائے، کون سے عالم کو فروغ دیا جائے، کون سے عالم کے استغفر اللہ خلاف کیا جائے. یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے. میں نے کئی سال سے میں نے آٹوا میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر مجالس کے انتظام کو ہٹا دیا جائے تو شاید 70-80% ہمارے محبت اور خلوص آپس میں آ جائے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیونکہ وہ ہم نے سبق نہیں لیا. ہم دیکھتے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی اور جگہ مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، کوئی اور اہتمام ہو رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ پیچھے ہٹا دیں، وقت ہٹا دیں. ہم کو چاہیے کہ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اس کو جلد از جلد وہاں سے فارغ کر دے تاکہ جا کر وہ دوسری جگہ بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر سکے. جی تو یہ وفاداری کا جو بات ہو رہی ہے اس کو جب تک کہ ہم عملی پیرایا نہ دیں اس وقت تک حقیقی محبت حضرت عباس علیہ السلام سے ہو
کہ امام حسین علیہ السلام سے وہ ظاہر ہونا مشکل رہے گا۔ شکریہ تمام مہمانان گرامی کا جو کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے اور شامل ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کربلا ایک مستقل تحریک کے عنوان سے قائم ٹی وی پر یہ پروگرام محرم کی خصوصی نشریات میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کو مہمانان گرامی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔